السلام علیکم جاوید صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام آغا بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خیریت کا سے احسان ہیں؟ ہے، تھینک یو سر، بہت مہربانی، تشریف آوری کا بڑا شکریہ۔ کہاں سے کال اللہ فرمایا آپ نے؟ میں لاہور پاکستان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت سلامتی دے، تشریف آوری کا بڑا آپ شکریہ رحمان سلامت صاحب۔ رہیں آغا صاحب، آپ سلامت رہیں۔ میں آپ کا خادم ہوں، اللہ آپ کو عزت دے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، عمر دراز عطا فرمائے، آپ کی زندگی کی صحت کی دعائیں کرتا ہوں۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ اچھا حضور، میں نے مختصر سی بات کرنی ہوتی ہے جب بھی میں آتا ہوں، میں جی بہت مختصر، کیونکہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ ویٹنگ میں ہوتے ہیں، تو مجھے ان کا بڑا صحیح خیال ہوتا ہے صحیح۔ کہ وہ ان کو بھی چانس ملنا چاہیے، اور یہ ایک نہیں بہت نہیں، بڑی یہ بلیسنگ ہے۔ ہم آپ مسلمانوں کا اصول یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال نہ رکھیں، لہذا آپ کو کھلی چھٹی ہے بھائی صحیح ہے۔ جزاک مسلمانوں کا اللہ۔ مسلمانوں کے اصول پہ آپ عمل کریں، کوئی آپ سے شکوہ نہیں کر سکتا جناب، بسم اللہ کریں۔ جی اچھا حضور، اب بات یہ میں نے کرنی تھی، بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں نے آج کے لیے صرف دو مختصر سی باتیں رکھی ہوئی ہیں، جی سر، اور بڑے عرصے بعد آپ سے یہ رابطہ ہو سکا ہے۔ مجھ سے جی مسنگ سر، کوئی ہو گئی تھی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ آپریٹر بھائی جو ہیں یہ بہت پیارے دوست ہیں، انہوں نے مجھے پہچان لیا اور کل مجھے انہوں نے پھر لنک دے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ اچھا، پہلا تو یہ ہے کہ مسئلہ تقدیر جو ہے، جی سر، اس پہ تھوڑی سی میں بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لکھا ہوا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ اچھی بری تقدیر پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، تو یہ اس میں کافی کنفیوژن آ جاتی ہے کہ اگر لکھا ہوا ہی ہے سب کچھ، تو پھر جزا اور سزا اس کا کوئی بالکل بالکل تصور سمجھ نہیں آتا ہے۔ اس پر بالکل، آپ تھوڑی سی یہ بہت ہی اہم نقطے پہ کی طرف آپ بات کر رہے ہیں۔ یہ مذہب شیعہ اور مذہب اہل سنت میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ مذہب جی اہل سنت میں یہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ سب کے سب جبریہ ہیں، یہ جبر کے قائل ہیں۔ کا مطلب یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمارے جو افعال ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کرا لیتا ہے، اور یہ ہاں بالکل اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق ہے۔ یعنی اگر میں کسی یتیم کو ماروں یا کسی یتیم سے پیار کروں، اس کی خدمت کروں، یہ افعال، یہ ارادہ بھی اللہ مجھ میں پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فعل بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی انجام دیتا ہے۔ اور طاقت بھی، جس طاقت سے میں کسی یتیم کو میں نے تپڑ ماری ہے، جی یا میں نے کسی یتیم کو پیار کیا، اس کی نوازش کی ہے، صحیح ہے، یہ طاقت، یہ جی انرجی سے کام کیا جاتا ہے، اس کے لیے انرجی کی ضرورت ہے، قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قوت میری قوت نہیں ہے، یعنی اللہ نے جی جو مجھے جی قوت بازو عطا کی ہے اس سے یہ نہیں ہوتا۔ اسی وقت ان کا یہ کوئی حدیث نہیں ہے ان لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ اسی وقت ایک طاقت پیدا کر لیتا ہے، ہاں مجھ میں ارادہ پیدا کرتا ہے کہ میں نے اس یتیم کو تپڑ مارنا ہے، یا میں نے اس یتیم کے جو کانا ہے میں نے چرا کے کھا لینا ہے، تو اسی وقت اللہ جی تعالیٰ ایک ارادہ مجھ میں پیدا کرتا ہے، اسی وقت ایک طاقت پیدا کرتا ہے۔ وہ اللہ کی جو طاقت ہے وہی اللہ کی اپنی طاقت یہ فعل انجام دیتا ہے، میں انجام نہیں دیتا۔ تو اگر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو طاقت دی ہے، میرے بدن میں نے کھانا کھایا، اس میں انرجی آیا، اس سے میں کروں، تو اس فعل کا خالق میں ہوں نہیں، میں بندہ کسی فعل کا خالق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی خلق کرتا ہے، افعال سب اللہ کے اپنے کام ہیں۔ تو یہ جو طریقہ جی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شریعت سب جھوٹ ہے بھائی۔ کیا وجہ جھوٹ ہے بھائی؟ ہاں کہ جب اللہ نے خود نے تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ میں کافر بنوں، خود ہی نے تقدیر میں لکھا ہے کہ میں یتیم کا مال کا لوں، میں یتیم کو قتل کروں، میں جرم کروں، پر اس نے شریعت کیوں بھیجی بھائی؟ یہ ڈرامہ شریعت کا، انبیاء کو بھیجو، معجزے دکھاؤ، ایمان لاؤ، جب تو نے خود ادھر لکھا ہے کہ میں مومن ہی نہیں بن سکتا بھائی، اور پھر میں جب کافر بنتا ہوں ہاں تو نے خود کفر کا ارادہ تو نے مجھ میں خلق کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے جب ارادہ کیا جی کہ جی میں اسلام غلط ہے، میں جا کے کرسچن بنتا ہوں، ہندو بنتا ہوں، یا کوئی اور مذہب، یہ ارادہ کس نے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اور جب میں نے کہا کہ بھائی کتاب لکھی، شعار لکھا، نعرے بازی لکھی، یا میں نے کہنا تھا کہ بھائی اسلام نستجیر باللہ غلط ہے، میں جا کے ہندو بنتا ہوں، تو یہ بھی اللہ نے یہ خلق کیے ہیں، یہ بھی میرے اپنے انرجی سے نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر میں کیا ہوں؟ ظاہر میں ایک پتلا ہوں، روبوٹ ہوتا ہے نا، جی روبوٹ جی ہوتا ہے، روبوٹ کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا بھائی، روبوٹ کو جو پروگرام آپ ہاں بتا دیں، روبوٹ سے کہتے ہیں کہ بھائی تو نے بالکل برتن دھونے ہیں، اگر کسی کے گھر میں روبوٹ ہے نا، روبوٹ مختلف کام کرتے ہیں، وہ سائنس فکشن وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، روبوٹ بھائی کسی کا برتن دھو رہا ہے، روبوٹ جو ہے کسی گھر میں جھاڑو لگا رہا ہے، اس کا وہ تو انسان تھوڑی ہے، اس کا اپنا ارادہ اختیار تھوڑی ہے، وہ بے اپنے شک آپ جو پروگرام لکھ دیں وہ کر لیتا ہے، انرجی بھی آپ کی ہے،
آپ نے وہ پلگ کر ہاں الیکٹرک پلگ میں لگا دیں گے، بجلی کی کرنٹ آئے گی تو ہو جائے گا نا، اس کو اپنا تو کچھ نہیں۔ اب جو ہے ہم اگر ہم ایک کتاب نازل کر دیں نا، مولوی صاحب کو بلائیں کہ آپ ہمارے روباٹ کو وضع و نصیحت کریں کہ مسلمان ہو جائے، یہ اچھے کام انجام دیں، تو یہ تو نہایت ہی بے وقوفی ہے بھائی، نہایت ہی بے وقوفی ہے، نہایت ہی حماقت ہے بھائی۔ روباٹ کا اپنا ارادہ ہی نہیں۔ اگر آپ روباٹ میں ایسے پروگرام ڈالے کہ وہ سارا دن قرآن ہی پڑھتا رہے، وہ سارا دن روباٹ آپ کو قرآن پڑھے گا، وہ ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح، ٹھیک ہے نا، چاہے اس میں آپ انڈین گانے لگا دیں، چاہے وہ وہی کرے گا۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر جیسے ہمارے بھائی اہل سنت کہتے ہیں کہ تقدیر ہے، ٹھیک ہے نا، اور جیسے اللہ تعالیٰ خالق افعال ہے، وہ بھی ارادہ خلق کرتا ہے ہم میں، اس طرح اگر ہے تو پھر شریعت غلط ہے۔ شریعت ارسال رسول اور انزال کتب، کہ اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، کتب بھیجے ہیں، یہ سب بے فائدہ ہیں، یہ سب ایک ڈرامہ بازی ہے، کیونکہ اس نے خود مجھے لکھا ہے کہ میں کافر ہوں اور مجھ سے کفر وہ بھی خود کراتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ مجھے مسلمان لکھتا کتاب میں اور مجھ میں ایمان کا ارادہ مجھ میں پیدا کرتا اور مجھ سے ایمان کے الفاظ کہلواتا تو میں دنیا کا بہترین مومن بنتا، لیکن اس نے یہ نہیں کیا۔ تو اب اس نے پیغمبر کس لیے بھیجے میں؟ پیغمبر کیوں بھیجے ہیں؟ غلط ہے۔ پھر شریعت کیوں حلال یہ کرو یہ نہ کرو، جب تو نے خود سب لوگوں سے حرام کروانا ہے، جب اللہ تعالیٰ خود سب گناہیں اللہ تعالیٰ ہی کروائے گا، جتنے قتل ہوتے ہیں، جتنے زنا، جتنے لواط، سب کچھ ہوتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں وغیرہ، اچھے برے کام، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی کراتا ہے، تو پھر وہ شریعت بھیجنا یہ سب ایک ظاہری ڈرامہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور پھر روز جزا بھی فضول ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس نے خود مجھ سے کرایا، جیسے روباٹ ہے، روباٹ سے میں نے کیا کرایا؟ میں نے روباٹ سے مثلا کچھ کام کرایا، اب میں روباٹ کو سزا دے دوں بھائی کہ تو نے ایسا کیوں کیا، ٹھیک ہے نا، ڈنڈے پکڑ کے روباٹ کو باہر دو، روباٹ کو سزا دے دو کہ اس نے یہ غلط کام کیوں۔ اب میں نے خود پروگرام میں لکھا تھا کہ روباٹ نے یہ کام کرنا ہے، اب اس نے یہی کام کیا نا، تو روباٹ کا کیا قصور ہے کہ اس کو سزا ملے؟ اب روز جزا میں اللہ تعالیٰ میں پکڑ لے، حساب لے لے، نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں نامہ اعمال ہے، کس آدمی نے نماز نہیں پڑھی، اس آدمی نے شراب پیا، اس آدمی نے غلط جھوٹ بولے، لوگوں کے مال کھائے، حالانکہ ان سب اعمال کس نے کرائے؟ اللہ نے خود کرایا، نیت بھی اس نے پیدا کی ہے، اعمال بھی اس نے کرایا، تقدیر میں بھی اسی نے لکھی ہے، تو اب بیچارہ مجھے پکڑ کے سزا دینا، جہنم میں بھیج دینا، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ تو بھائی یہ جو عقیدہ ہے ان لوگوں کا، اس عقیدے سے پورا دین ہی باطل ہے، بے شک دین ہی غلط ہے، یعنی پیغمبر کا بیچنا، سب انبیاء کا بیچنا، یہ سب ایک فضول ڈرامہ ہے۔ قرآن بیچنا، انبیاء جا کے تبلیغ کریں بھائی، تب وہ خطبے دے دیں، معجزات دکھائے کہ تم ایمان لاؤ، سب ڈرامے ہیں بھائی، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ پھر حلال حرام کے تم یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ سب ڈرامے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تم خود کر، ہمارا اگر اختیار ہی نہیں ہے تو کیا وہ خود کرا لیتا ہے، سب کچھ کرا لیتا ہے، میں ایک روباٹ کی حیثیت سے ہوں یہاں پر۔ پھر روز جزا بھی فراڈ، یعنی سب جھوٹ ہے۔ اس کے مقابلے میں شیعہ مذہب ہے جناب، شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے افعال کے خالق نہیں ہے، ہمارے افعال کے خالق ہم خود ہیں، یعنی اگر میں یہاں پہ کھانا کھاتا ہوں، یہ کھانا میں نے خود کھایا، یہ کھانا اگر میں نے اپنے سے پیسے سے کمائے تھے تو میں نے حلال کے کھائے، اگر میں نے یتیم کا مال چوری کیا تو میں نے حرام کا کھایا، یہ اور ارادہ بھی میرا اپنا، ارادہ بھی میں نے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھ میں کوئی ارادہ خلق نہیں کیا جی، ارادہ میرا، میں نے خود، اللہ تعالیٰ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا بھئی، یہ سچ کا راستہ ہے اور یہ جھوٹ کا راستہ ہے، یتیم پہ شفقت کرو، یہ بہت اچھا کام، اللہ نے ہدایت دی ہے، یتیم کا مال کھالو، یتیم کو بلا وجہ مارو، ظلم کرو، یہ غلط ہے۔ اب اختیار میرے ہاتھ میں، نیت میرے، ارادہ میرے ہاتھ میں کہ میں کون سا راستہ اختیار کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی جانب سے کوئی جبر نہیں، اللہ تعالیٰ مجھ میں ارادہ خلق نہیں کرتا، اور جب اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے میرے بدن میں جتنا طاقت ہے وہ اللہ کا مخلوق ہے، اللہ کی جانب سے آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں اسٹرانگ آدمی ہوں یا ویک آدمی ہوں، میں بات کرتا ہوں، یہ اللہ نے یہ طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ یہ الفاظ خلق نہیں کرتا کہ یعنی میرے بولی جو ہے یہ بے فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ خود یہاں پہ الفاظ خلق کر رہا ہے، یا میں کسی جگہ پہ جا کے یتیم کو تپڑ مارتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوتی جو یتیم کو لگتی ہے، میری طاقت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو طاقت دی ہے، میں اس سے یتیم کے سر پہ نوازش بھی کر سکتا ہوں اور یتیم کو تپڑ بھی مار سکتا ہوں، یہ دونوں میں نے کیا۔ تو اس طرح سے کیونکہ انسان کو فل اختیار ہے، البتہ سب امور میں نہیں ہے، ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کب پیدا ہوتے ہیں، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، کب پیدا ہوئے، کب مریں گے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نیند آتی ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہر چیز ہمارے اختیار میں نہیں، بعض چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں،
جیسے میں ابھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں یتیم کا مال کھا لوں یا نہ کھا لوں، میں قرآن کی تلاوت کروں یا کوئی گانا سنوں، یہ سب میرے اختیار میں. یہ اختیاری جو افعال ہے، یہ اختیاری افعال اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قوانین وضع کیے. اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ بھئی یہ حلال کیا ہے، یہ حرام کا انجام نہیں دینا، حلال مرضی جتنا دے تمہاری مرضی، انجام دیتے رہو، ٹھیک ہے نا. اور قیامت کے دن پر اللہ حساب لے گا کہ بھئی میں نے تجھے راستہ بھی دکھایا تھا، نبی بھی آئے تھے، معجزات بھی دکھائے تھے، اور سب تجھے بتایا گیا تھا بھئی کہ تم نے اگر اچھا کہا، اسی دن کی تم نے وارننگ دی گئی تھی بھئی کہ تو ایک دن آئے گا کہ تم سے حساب لیا جائے گا، کہ تمہارے اچھے جتنے اعمال ہیں ان کے بڑا اجر دیں گے، اور برے اعمال کا تجھے جواب دینا ہوگا کہ تم نے کیوں کیا. اگر اللہ چاہے تو اس وقت عذاب کرے یا مغفرت کرے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. ہاں، تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، جبر کا عقیدہ جماعت مخالفین کے، اگرچہ وہ سب لوگوں سے چھپاتے ہیں، کہتے ہیں ہم جبری نہیں ہیں، وہ ان کے اپنی کتابوں میں جائیں تو کہتے ہیں ہم جبریہ متوسطہ ہیں، ہم جبریہ متوسطہ ہیں. جبریہ ایک فل جبری ہوتا ہے نا کہ اللہ ہم سے کراتا ہے، ہمارا ارادہ ہے ہی نہیں. جو فل جبری ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا چوائس ہے ہی نہیں، میں جو مرضی کروں وہ کر لیتا ہوں، ٹھیک، اور جو اللہ مجھے کراتا ہے وہ میں کر لیتا ہوں. یہ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں ہم اس طرح نہیں کہتے، کہتے ہیں انسان کا ارادہ ہے لیکن یہ ارادہ اللہ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے، بظاہر میرا چوائس ہے، لیکن جب میں ڈیسیجن لیتا ہوں کہ ابھی میں نے نماز پڑھنی ہے یا آج میں نے نماز نہیں پڑھنی ہے، میں نے فلان جگہ پہ جا کے آج ڈکیتی ڈالنی یا نہیں ڈالنی، یہ فیصلہ اللہ میرے کر لیتا ہے. اختیار ارادہ اللہ خلق کرتا ہے میرے دل میں. بات تو ایک ہی ہوئی نا. جی، بات تو ایک ہی ہوئی. جی، یعنی آپ ارادہ اگر اللہ خلق کر لیتا ہے تو بظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مختار ہیں، لیکن لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں نا کہ میں نماز نہ پڑھوں، یا فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے اس یتیم کا اتنے پیسے میں نے آج چوری کرنا ہے، وہ فیصلہ ارادہ اللہ کا فیصلہ، اللہ وہ کرے گا، چاہے اچھا ہو یا برا، وہ اللہ کر لیتا. تو پھر بات تو ایک ہی ہوئی ہے کہ ہمارا چوائس، ٹھیک ہے نا. تو اس کو یہ کہتے ہیں، تو یہ اس کا اشکال نہیں ہے، یہ جبریہ متوسطہ ہے. تو یہ ہمارے جتنے اہل سنت بھائی یہ سب اسی لائن پہ لگے، ان کا عقیدہ یہ ہے. اور یہ بنو امیہ اور بنو عباس نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کو پروموٹ کیا ہے تاکہ وہ ان کی خباستوں کی طرف کسی کی توجہ نہ جائے اور وہ حق کو نہ پہچان. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو یہ شروع ہی سے یہ جو ظالمین تھے قتل کرتے تھے لوگوں کو، تو وہ کہتے تھے تو یہ اللہ کی اگر ہوا ہے تو اللہ کے ارادے سے ہوا ہے نا، تاکہ کوئی ان کو جی اگر وہ کسی بے گناہ کو قتل کر لیتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو شہید کرا دیا، وہ کہتا ہے تو مقدر میں ہی لکھا تھا، ہم اب کیا کریں جب اللہ نے یہ لکھا ہوا تھا، اللہ نے یہی لکھا ہے نا. تو پھر آپ اگر اللہ ہی کا کام ہے تو پھر آپ کسی بادشاہ کو تو حال ہی نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا نا. مثال بھی دے دیتے ہیں کہ دیکھیں کہ سوری بات کاٹ رہا ہوں، وہ مثال بھی دے دیتے ہیں کہ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے بتا دیا تھا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے فلاں جگہ پہ، تو یہ تو فیصلے ہو چکے تھے. بالکل یہ قسم کی دلیل بھی دیتے ہیں. بالکل وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو اس یہ دیکھیں تو دنیا میں ہر مجرم کا جرم صحیح ہے، ان باتوں کی صحیح ہے. آپ کسی کو نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ سب اللہ کا کام ہے. خیر و شر سب اللہ کی جانب سے ہے. اب خیر تو اللہ کی جانب سے، جتنے شر ہم کرتے ہیں نا، جتنے شر کرتے ہیں ہم، ڈکیتی، قتل، یہ نہایت ہی بیوقوفانہ عقیدہ ہے، لیکن یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے. یعنی یہ اپنی زندگی میں اس عقیدے پہ چل نہیں سکتے، کیونکہ اگر کوئی مثلا اگر ان کا پیسہ چوری کرے تو اس کو یہ پکڑ لیں گے، قتل کریں گے، ماریں گے، تو نے میرے کیوں پیسے چوری کیے. اس کی یہ بات نہیں مانیں گے کہ بھائی اللہ نے یہ کرا دیا مجھ سے. یعنی عمل میں جب آ جاتا ہے نا، یہ خود بھی اس پہ کوئی نہیں، نہ مولوی اس کو مانتا ہے، اس کو مانتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے میں یہی ہے. اب دین میں ان کا عقیدہ ہے. عقیدہ ایسا